عرب کا علاقہ قدرتی طور پر سخت اور مشکل راستوں والا تھا۔ پہاڑ، صحرا، ریگستان اور تیز دھوپ کے ماحول نے وہاں کے لوگوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر سخت جان، بہادر، صابر اور جفاکش بنا دیا تھا۔ ان کی زندگی میں روزمرہ کے چیلنجز نے ان کی قوت ارادی کو مضبوط کر دیا تھا۔ عرب کے محل وقوع کی وجہ سے اس علاقے کو مشرق و مغرب کے درمیان ایک قدرتی پل کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی راستہ تجارتی قافلوں کے گزرنے کے لیے موزوں سمجھا جاتا تھا، جس سے عرب کے لوگ مختلف تہذیبوں، زبانوں اور اقوام سے واقفیت رکھتے تھے۔ عرب کا محل وقوع۔ عرب کی سرزمین ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک مثلث کی صورت میں ہے۔ اس کا مشرق فارس، ایران، مغرب حبشہ، ایتھوپیا، شمال شام اور جنوب یمن سے ملا ہوا ہے۔ یہ سرزمین مختلف اقوام، مذاہب اور ثقافتوں کے بیچ واقع ہے، اس لیے عرب کو پل یعنی دنیا کے درمیان ایک جوڑنے والا خطہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور دین اسلام کا آغاز ہوا۔ عرب کی نسلیں۔ عربوں کے 3 بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ۔ یہ وہ قدیم ترین قومیں تھیں جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، جیسے عاد، سمود، تسم، جدیث وغیرہ۔ یہ قومیں اپنے ظلم، گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور ختم ہو گئی۔ نمبر 2، عرب آربا۔ یہ خالص عرب ہے۔ یہ حضرت قحطان کی اولاد تھے اور یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی زبان، تہذیب اور رہن سہن عربی خالص تھا۔ یہی لوگ اصل عرب کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، عرب مستعربہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں عرب نہ تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ عرب میں آباد ہوئے اور عربوں کی زبان و ثقافت اپنا لیے۔ انہیں عرب مستعربہ یعنی بنائے گئے عرب کہا جاتا ہے۔ اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ قریش قبیلہ اور خاندان نبوت۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے نابت یا کیزار کی نسل میں کئی قبیلے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے معزز قبیلہ قریش تھا، جو خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی میزبانی اور امن و امان کے محافظ کے طور پر جانا جاتا تھا۔